بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین و حاضرین، الحمد للہ علی احسانہ۔ ہمارے کریم رؤوف الرحیم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اونچے رتبے والے نبی ہیں۔ جو رتبہ، جو مقام، جو فضیلت، جو شان، جو عظمت، جو عزت، جو قرب، جو درجات، جو بلندیاں، جو عروج رب رحمان نے، مالک کائنات نے، خالق کائنات نے اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، ایسا رتبہ، ایسا مقام، ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا قرب، ایسا عروج نہ کبھی کسی کو ملا تھا، نہ ملا ہے، نہ آئندہ کسی کو مل سکتا ہے۔ اب اس بات کو قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ آئیے کھولتے ہیں قرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعضوں کو ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعدهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بالکل واضح ہے، ورفع بعدهم درجات، یعنی ایک نبی وہ ہے جن کو تمام نبیوں پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ درجوں فضیلت اور بلندی عطا کی گئی۔ علم تفسیر کے تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نبی جنہیں درجوں فضیلت دی گئی ہے، اس سے مراد صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا میٹھے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے اسی لیے تو امام اہل سنت، عاشقوں کے امام فرماتے ہیں نا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی شان نہ کسی کو ملی، نہ کسی کو ملے گی۔ ذرا اس آیت کریمہ پہ پھر غور فرمائیے، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ہے وہ جسے سب پر درجوں فضیلت اور بلندی عطا کی گئی۔ ارے خود رب بتا رہا ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں، مگر آپ کا نام پاک ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ آئیے حکمت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نام کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں پہ اس جیسی شان والا، اس جیسے مقام والا، اس جیسی عزت والا، اس جیسی عظمت والا، اس جیسے قرب والا کوئی دوسرا بھی موجود ہو۔ جب یہاں ہے ہی کوئی نہیں تو پھر نام لینے کی حاجت رہتی نہیں۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے زندگی اس نے دی ہے جو کل کائنات کو حیات دینے والا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یقیناً آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ہاں، زندگی دینے والا وہ خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آسمان بنانے والی ایک ہی ذات ہے، نام نہ بھی لوں تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ جی ہاں، یہ ذات گرامی صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ہے۔ تو اسی طرح جب اس مقام کا، اس شان کا کوئی ہے ہی نہیں تو تب بھی ذہن ایک ہی طرف چلا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نام لینے کی حاجت تو وہاں پیش آتی ہے نا جہاں پہ کوئی شان والا
اس جیسا دوسرا ہو، لہٰذا رب کائنات نے یہاں پہ نام نہیں لیا۔ جب آدم علیہ السلام کی شان ذکر کی تو نام لیا، نوح علیہ السلام کی شان ذکر کی تو نام لیا، ابراہیم علیہ السلام کی شان ذکر کی تو نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کی شان ذکر کی تو نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان ذکر کی تو نام لیا۔ لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نام نہیں لیا، صرف یہ فرما دیا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ گویا رب خود یہ بتا رہا ہے کہ سب سے افضل ایک نبی ہیں، لہٰذا نام نہ بھی لیا جائے تو ذہن اسی طرف جائے گا۔ سب سمجھ جاتے ہیں کہ بے شمار اور عظیم الشان درجات والے نبی، عظیم الشان قرب والے نبی ہمارے آقا میٹھے مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی سب سے اعلیٰ شان والے ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی اپنی شان قدرت سے پیدا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، آدم علیہ السلام کو اپنا شفیع بنایا، بزرگی عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کو ایسی کیا خاص وزیرت عطا کی گئی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے، فوراً آن کی آن میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور پیغام خدا سناتے ہیں، فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو اے حبیب، اے محبوب، اس سے بہت پہلے میں نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں نے موسیٰ سے کلام کیا تو میں نے آپ کو آسمان سے اوپر بلا کر آپ کو شرف کلام بخشا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا تو اے حبیب، میں نے آپ کا نام نامی مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم مبارک وہاں پہنچے جہاں کسی کے پہنچ نہ سکیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آدم کو بزرگی عطا فرمائی تو آپ کو اس بزرگی کی انتہا عطا فرمائی اور آپ پہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں آپ سے بڑھ کر زیادہ کوئی عزت والا نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو بنایا۔ اے محبوب، میں نے تو دنیا اس لیے بنائی کہ لوگ آپ کی شان و عظمت کو دیکھ لیں، اور فرمایا وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا۔ اے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جامع الترمذی باب المناقب، حدیث نمبر 3725۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہ جمع تھے اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے۔ اب اسی اثناء میں آپس میں باتیں ہو رہی تھی اور باتیں ہوتے ہوتے علمی گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ اب ادھر علمی گفتگو شروع ہوئی اور ادھر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باتیں سننے لگے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی بولے کتنی عجیب بات ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا سخی بنایا۔ ایک نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ تیسرے نے کہا کتنی حیرت کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے کلمۃ اللہ سے پیدا فرمایا۔ چوتھے صحابی نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نجی بنایا۔ یہ باتیں سننے کے بعد مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، اب تم سن لو۔ تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی خلیل ہیں، یقیناً وہ اسی شان کے لائق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، یقیناً وہ اسی شان کے لائق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یقیناً وہ اسی شان کے لائق ہیں۔ لیکن سن لو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، یعنی میں، اے میرے صحابہ سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت کے دن ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ اور یہ بھی سن لو کہ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، کہ میں اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے والا ہوں گا، مگر میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں شعر آ رہے ہیں، مجھے کہنے دیجئے۔ اللہ نے محبوب کو بے مثل بنایا، اللہ نے محبوب کو بے مثل بنایا، ممکن ہی نہیں ہو کوئی ہم شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، کیا شان ہے ہمارے آقا کی، قربان جائیے قربان جائیے۔ اس حدیث میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں پر اپنی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ شفیع اللہ ہونا بڑی شان ہے، کلیم اللہ ہونا بڑی شان ہے، نجی اللہ ہونا بڑی شان ہے، روح اللہ ہونا بڑی شان ہے، مگر حبیب اللہ ہونا سب سے بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی سادگی کے ساتھ کتنی پیاری بات سمجھا دی۔ مطلب یہ کہ جو حبیب ہوتا ہے خاص تنہائیوں میں اسے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی فرشتے کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، پردے میں فرمایا، مگر یہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ پاک نے جب معراج کی رات کلام فرمانے کا ارادہ فرمایا تو خاص تنہائی میں بلا کر اپنا دیدار بھی کروایا اور بے پردہ کلام کا شرف بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بہت بلند شانوں والے ہیں، مگر اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بتا دیا کہ آپ کی یہ شان تھی کہ پیدائشی اندھے کو ہاتھ لگاتے تو آنکھوں کا نور عطا فرماتے، پوڑی کو چھو لیتے تو حسن و جمال سے نواز دیتے، مٹی سے بنے پرندوں کو ٹھوکر مارتے تو حقیقی پرندے بنا دیتے، غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ایسی بلند شان والے نبی تھے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا، اپنے ایسے عظیم معجزات دکھانے شروع کر دیے تو کسی نے پوچھا کہ حضور یعنی آپ ایسے بڑے بڑے معجزات دکھا رہے ہیں، کیا آپ ہی وہ نبی آخر الزماں ہیں کہ یا آپ کے علاوہ کوئی اور ہے، ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ پاک کی وہ محبوب نبی میں نہیں ہوں، میں تو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں،
نبی ہر ایک پہلے سے سناتا ہے یہ خبر آیا، نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا۔ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی، اور جو ہم نے کلام ابھی سنا احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ حبیب اور خلیل میں بڑا فرق ہے۔ یہ ہے حبیب اور کلیم کا فرق، یہ ہے حبیب اللہ اور روح اللہ کا فرق۔ صفی اللہ وہ ہیں جو حضور کا نام پاک چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، خلیل اللہ وہ ہیں جو ان کے آنے کی دعائیں کرتے ہیں، کلیم اللہ وہ ہیں جو ان کا امتی ہونے کی التجا کرتے ہیں، اور روح اللہ وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہیں جو تمام انبیاء کی شان بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے شان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہمیں خوب دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ کی لازوال دولت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔